کے اندر فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی اچھا عمل کرے، اچھا کام کرے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی شرط نہیں کسی چیز کی، فہو مؤمن، لیکن ایک چیز کی شرط ضرور ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان ضرور ہونا چاہیے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی اچھا عمل کرنے والا ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، مرد ہو عورت ہو، اس میں کوئی قید نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی کسی کو مختص نہیں کیا گیا، لیکن یہاں پر ایک شرط خاص کر دی گئی کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان والا ہو، مومن ہو، فَلَنُنَجِّيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم اسے ضرور بضرور حیات طیبہ سے نوازیں گے، پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مومن ہو، دل کے اندر ایمان کی شمع جلی ہو اس بندے کے دل کے اندر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حیات طیبہ کہتے کس کو ہیں؟ حیات طیبہ کہتے کس کو ہیں؟ حیات کا مطلب ہے زندگی، کیا؟ زندگی، اور طیبہ کا مطلب ہے پاکیزہ زندگی۔ سمجھ آتی کہ حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بندہ مرد ہو عورت ہو، اس کو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی کس طرح میسر آئے گی، کس طرح ملے گی؟ اللہ کریم نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، اس کے دل میں ایمان ہو۔ اگر بندہ لاکھوں نمازیں پڑھے، سجدے کرے، روزے رکھے، تسبیح تحلیل کرے، ہر وقت اللہ اللہ کے ضربے بھی لگائے، لیکن دل کے اندر منافقت ہے، ایمان نہیں ہے، اگر دل کے اندر اجالا ہے، ساری نمازیں روزے کوئی بھی چیز اس بندے کے کام آنے والی نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ اس کے اندر یہ شرط ایمان والی پائی نہیں جا رہی۔ اگر بندہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہے، گناہ گار ہے، دنوں رات گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں دنیا کو چھوڑ کے قبر کے اندر پہنچ گیا، ایک نہ ایک دن وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ لیکن اگر ایمان والا ہے، مومن ہے، تو اگر بندہ مومن نہیں، لاکھوں نمازیں بھی پڑھتا ہے اور سب سے پہلے مسجد کے اندر بھی پہلے صف کے اندر کھڑا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں میں نمازی ہوں، حج کرتا ہے لوگ کہیں میں حاجی ہوں، بندہ صدقہ کرتا ہے، 7 فوٹو بھی بنا کے اپنی آئی ڈی پہ اپلوڈ کرتا ہے، لوگ کہیں بڑا صحیح ہے، لیکن اگر دل کے اندر منافقت ہے، دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بغض دل کے اندر ہے، اس کی یہ عبادت اس کے کام آنے والی نہیں ہے، تمام تر عبادت کو جمع کر کے اس کے منہ کے اوپر مار کے اس کو جہنم کے اندر بنا دیا جائے گا۔ لیکن اگر بندہ ایمان والا ہے، اگر بندہ ایمان والا ہے، دل صاف ہے، اللہ کے نبی کی رسالت پہ اقرار بھی کرتا ہے، اللہ کریم کی توحید کا اظہار بھی کرتا ہے، اگر بندہ اللہ اور اس کے رسولوں کو ماننے والا ہے، اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنے والا ہے، گناہ گار تو ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا کہ بندے کے دل کے اندر ایمان ہو۔ اور ایمان کس طرح ہوگا؟ ایمان کس طرح ہوگا؟ ایمان تب ہوگا کہ بندے کی نسبت ایمان والوں کے ساتھ جڑی ہو، بندے کی نسبت ایمان والوں کے ساتھ جڑی ہو، پھر وہ بندہ ایمان آسانی کے ساتھ اس کو یہ ایمان کی دولت حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر بندہ پورا دن چسیوں کے پاس بیٹھا رہے، شرابیوں کے پاس بیٹھا رہے، جوا کھیلنے والوں کے پاس بیٹھا رہے، بندہ کا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، اللہ کے نبی کی سیرت کا پتہ نہیں، رب کی توحید کا پتہ نہیں، نہ کسی نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، کسی ہر چیز پہ کفر و شرک کے فتوے لگانے والا ہے، اس کو ایمان والا نہیں کہتے۔ اور ہم نے وہ ایمان والے تلاش کرنے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ کی ذات بندے کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہر بندے کا ایمان ہے نا ایمان،
اللہ کریم کی ذات ہر بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ بڑھ کے قریب ہے، لیکن وہ ذات وحدہ لا شریک جل شانہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ غفار صاحب مسئلہ ہے نا، لیکن وہ اللہ کی ذات ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ہماری بصارت کی گرفت کے اندر نہیں آتی ہے نا کوئی بات۔ کس وجہ سے کہ یوں مثال لے لیں کہ ہم آنکھ کے اندر سرما لگاتے ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے سرما لگایا ہے، محسوس ہوتا ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ آتا ہے نظر؟ نہیں آتا۔ کب نظر آئے گا؟ اس وقت نظر آئے گا کہ جب ہم کسی چیز کا سہارا لے کر دیکھیں گے کہ سرما صحیح لگا یا نہیں لگا۔ جب ہم کسی چیز کا سہارا لے کر اس آنکھ کے سرمے کو دیکھیں گے ہمیں پتہ چلے گا۔ اور یہ رب کی ذات ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن نظر تب آئے گی کہ جب ہم نے کسی اللہ والے کا دامن پکڑ کے اس کا ساتھ اختیار کرنا ہے، اس محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رب جل شانہ کی توحید کو پڑھنا ہے، اس کا پرچار کرنا ہے۔ اور یہ تب ہوگا کہ جب ہم نے اللہ والے کا دامن پکڑنا ہے۔ اور اگر آنکھ سے سرما بغیر شیشے کے نہیں نظر آتا، وہ اللہ اس طرح ہمارا تو ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی آئے، نبیوں سے آگے پیغام لے کر صحابہ آتے رہے، وہ دیتے رہے پیغام، تابعین دیتے رہے، آگے اولیاء اعظم دیتے رہے، سلسلہ چلتا گیا، ہمارا ڈائریکٹ رب سے رابطہ نہیں ہوا۔ عطا کرنے والی ذات رب کی ہے، آگے میں آپ کو دلیل پہ دے دوں گا۔ عطا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ رب کی ہے، لیکن ہر بندے کو میرا کریم رب عطا کرتا ہے اور اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے، میرے بندو اس میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ، میرے ایک دوست کے پاس چلے جاؤ، یہ میرا محبوب بندہ ہے، عطا میں نے کیا، اس بندے کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا، عطا میں نے کیا ہے، تم ان کے وسیلے سے میری بارگاہ میں دعا کرو، میں حاضر ہوں۔ دعا مانگنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ ایک مرتبہ گولڈے کے تاجدار پیر مہری علی شاہ صاحب علیہ کا رحمہ، نام سنا ہے؟ محبت نہ بولو ایک بار سبحان اللہ۔ گولڈے کے تاجدار پیر مہری علی شاہ صاحب علیہ کا رحمہ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے چہل قدمی کے لیے، اور کافی وقت گزر جانے کے بعد دیکھا کہ سامنے سے ایک انگریز آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ ایک انگریز آ رہا ہے۔ جب پیر مہر علی شاہ صاحب نے دیکھا کہ انگریز کے ہاتھ کے اندر بندوق ہے اور پیر صاحب کے ہاتھ کے اندر تسبیح ہے، انگریز رک گیا، اور جب دیکھا کہ حضرت صاحب کا چہرہ بڑا نورانی ہے، کہا کہ یہ آپ کے ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے؟ انگریز کو کیا پتا تسبیح کیا بلا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو بتا تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ انگریز نے کہا میرے ہاتھ کے اندر میرا ہتھیار ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر تیرے ہاتھ کے اندر تیرا ہتھیار ہے، میرے ہاتھ کے اندر بھی میرا ہتھیار ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ تیرا ہتھیار ہے، میرا ہتھیار یہ تسبیح ہے۔ پھر انگریز نے پلٹ کے کہا کہ اگر پیر صاحب یہ آپ کا ہتھیار ہے، اس کا کیا کمال ہے؟ چھوٹا سا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ پہلے تو بتا کہ تیرے ہتھیار کا کمال کیا ہے۔ اس نے اپنی بندوق سیدھی کی، ہوا کے اوپر پرواز کرتے ہوئے ایک پرندے کے اوپر نشانہ باندھا، اس کو جب گولی ماری وہ گرتا ہوا زمین کے اوپر گرا اور مر گیا۔ پیر صاحب نے دیکھا اور مسکرائے، کہا یہ تمہارے ہتھیار کا کمال ہے؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے کہا کہ اگر تیرے ہتھیار کا کمال یہ ہے کہ ہوا کی پرواز کے اوپر اڑتے ہوئے پرندے کو مار کے زمین کے اوپر پھینک سکتا ہے، میرے ہتھیار کا کمال یہ ہے کہ یہ جب ساتھ لگتا ہے وہ زندہ ہو کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیر صاحب نے وہ تسبیح جب اس پرندے کے ساتھ چڑیا کے ساتھ لگائی، وہ چڑیا وہ اڑنا شروع ہو گئی ہوا کے اندر۔ اور اس نے پھر کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑی عجیب کیفیت ہے، اور میں نے یہ چڑیا مار دی ہے
اور آپ نے چھوٹا سا ہتھیار اس کے ساتھ لگایا، وہ زندہ ہو گئی. یہ کس طرح ہے؟ پیر صاحب نے کہا اوے تیرا ہتھیار کا کمال یہ ہے کہ وہ زندہ کو مارتا ہے، لیکن میرے ہتھیار کا کمال وہ یہ میرا نہیں، رب کی عطا سے یہ ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. تیرا ہتھیار اگر زندہ کو مار سکتا ہے تو میرا ہتھیار پھر مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے. یہ کرامتیں ہیں اللہ والوں کی. اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کریم اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میں نے بات شروع کی تھی حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی. پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ اس کو کہتے ہیں کہ بندہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے دنیا سے چلا جائے، اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں. بندہ اپنے گناہوں سے نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے، رب کے بارگاہ میں مسلح بچھا کے، سجدہ کر کے، دعا کر کے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے رب کے حضور حاضر ہو جائے، اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں. اور اگر اس حیات طیبہ کا میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، حیات طیبہ ہے. بندہ گھر کے اندر موجود ہے، پتا ہے کہ میرے گھر کے ساتھ ایک پڑوسی کا گھر ہے، میرے گھر کے اندر گوشت بنا ہے، اچھا کوئی سالن بنا ہے، اچھی سبزی بنی ہے، لیکن پڑوسی کو میرے خیال میں 2-3-4 ماہ سے کوئی گوشت یہ نصیب نہیں ہوا، اسے میسر نہیں ہوا. تھوڑا سا پلیٹ کے اندر لے جا کے اس کو عطا کر دیا. یہ حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرنا، یہ بھی حیات طیبہ ہے. اور حیات طیبہ پاکیزہ زندگی کہ بندہ صدق کے دل سے توبہ کر کے رب کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے. بندہ گناہ کی طرف نظریں جھکائے بھی نہ، دیکھے بھی نہ، اپنے کانوں کو برائی کی طرف مائل بھی نہ کرے، اپنے ہاتھوں کو بری چیز پکڑنے کی طرف ہاتھوں کو رغبت بھی نہ دے. یہ تب ہوگا کہ جب بندے کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا. اور جب خوف خدا پیدا ہوگا، بندے کے ذہن اور گمان کے اندر یہ تخیل ابن خیال پیدا ہوگا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. لیکن جب پتہ چلے گا وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس ذات نے کل کائنات کو تخلیق کیا ہے وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے. اگر کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، بیابان ویران جنگل ہے، پہاڑی ہے، کمرہ ہے، کوئی بھی جگہ ہے، اگر کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، میں چوری کر رہا ہوں، میں شراب پی رہا ہوں، میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، جن کاموں سے اللہ اور اس کے نبی نے منع کیا ہے وہ میں کام کر رہا ہوں، اور دنیا نہیں دیکھ رہی، کوئی بات نہیں، لیکن جس ذات نے دنیا کو پیدا کیا ہے وہ ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے نا. اور اگر کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی بات نہیں، لیکن وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، بغداد شریف کے اندر ایک اللہ کی ولیہ رہتی تھی، اللہ کے محبوب بندی رہتی تھی، خوف خدا دل کے اندر رکھنے والی ایک عورت رہتی تھی. جب اس کا انتقال ہو گیا، بے شمار لوگوں نے اس کے نماز جنازہ میں شرکت کی، نماز جنازہ پڑھا، دفنا دیا. اور ان لوگوں کے اندر ایک ایسا بندہ بھی تھا جو کفن چور تھا، جب بھی کوئی بندہ فوت ہوتا وہ ضرور شرکت کرتا اور دیکھتا کہ کس جگہ پہ اس بندے کو دفن کرتے ہیں. شام ہوتی، آدھی رات کا وقت، وہ کفن کو قبر کھود کے کفن اتار دیتا. اور جب تذکرۃ الاولیاء کے اندر یہ بات موجود ہے، جب اس نے قبر کھود کے آدھی رات کا وقت اللہ کے اس ولیہ کی قبر کے اندر ہاتھ ڈالا کہ کفن کو کھینچ کے باہر لاؤں، ہاتھ قبر کے اندر جب ڈالا، اس اللہ کی ولیہ نے ہاتھ پکڑ لیا. کیا کیا؟ ہاتھ پکڑ لیا. جب اللہ کی ولیہ نے ہاتھ پکڑا، کانپ اٹھا، بڑی کوشش کی کہ ہاتھ کو چھوڑا لوں، لیکن اتنی اس کے اندر سکت نہیں، پاور نہیں کہ اپنے ہاتھ کو چھوڑا کے باز لا سکے. بڑا خوف بھی دل کے اندر ہے، کیا کام کر لیا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اور قبر کے اندر سے اللہ کے ولیہ نے ایک صدا لگائی،
محبت نہ بڑھو سبحان اللہ. قبر کے اندر سے اللہ کے ولیوں نے کہا اوے جنتی ہو کے جنتی کا کفن اتار رہا ہے, اوے جنتی ہو کے جنتی کا کفن اتار رہا ہے, یہ کیا کام کر رہا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی اور کہا مجھے پتا ہے تو بڑی نیک ہے, بغداد کے اندر تیری نیک سیرت کے بڑے تذکرے کیا کرتے تھے لوگ, میں بھی جانتا تھا تو بڑی نیک تھی, لیکن مجھے پتا ہے تو جنتی ہے, لیکن میں گناہ گار ہوں, کفن چور ہوں, میں کس طرح جنتی ہو سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ جن جن لوگوں نے میرے جنازے میں شرکت کی ہے اللہ کریم نے ان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت کا پروانہ عطا کر دیا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اہل سنت زندہ باد. کیا کہا کہ میں تو بڑا, اس عورت نے کہا میں تو اس مرد نے کہا کفن چور نے کہ میں گناہ گار ہوں, لیکن مجھے پتا ہے تو بڑی نیک ہے, بڑی خوف خدا دل کے اندر بسانے والی عورت ہے, لیکن یہ تو پتا نا کہ تو جنتی ہے, میں جنتی کس طرح؟ اس نے کہا کہ جن جن لوگوں نے میرے جنازے کے اندر شرکت کی ہے نا اللہ کریم نے میرے جنازے میں شرکت کرنے کی وجہ سے ان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت عطا کر دی ہے. ان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر کے میرے رب نے انہیں جنت عطا کر دی ہے. اور ولیوں کے بھی ولی لاہور کے سرزمین میں جن کا مزار ہے حضرت داتا علی حجویری علیہ الرحمہ, پچھلے دنوں میں ان کا عرس گزرا ہے. اللہ کے بہت بڑے ولی تھے, ایک جگہ پہ آ کر قیام کیا, اور اس دور کا جو بڑا انگریز تھا, جو بادشاہ تھا, اس نے جب دیکھا کہ لوگ سیر تعداد کے اندر اس کے پاس جمع ہو رہے ہیں, ایک کچی سی جھونپڑی لگی ہے, اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ ایک دو مرتبہ کہنا کہ اٹھ جا بابا, اگر وہ نہ اٹھے تو اس کی جھونپڑی کو آگ لگا دینا. وہ سپاہی چلے گئے اور جب جا کے کہا کہ ہم تمہیں اٹھانا چاہتے ہیں بغیر تیری جھونپڑی کو آگ لگا دیں گے. حضرت داتا علی حجویری نے کہا کہ ٹھیک ہے آگ لگا لو. جب انہوں نے آگ لگانا شروع کی سپاہیوں نے, اور حضرت داتا علی حجویری کی زبان سے لفظ اللہ کی ضرب نکلی, کس چیز کی؟ لفظ اللہ کی ضرب نکلی, اور کہا اور تو نے تو لاہور کی سرزمین میں میری کچی سے جھونپڑے کو جلانے کی کوشش کی ہے, لیکن اپنے بادشاہ کے اس محل کی طرف تو نظر رحمت کرنا, اور دیکھ تو صحیح نہ تیرے بادشاہ کا محل کس طرح ہے. جب سپاہیوں نے دیکھا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ محل آگ کے ساتھ جل رہا ہے, کچی جھونپڑی کو آگ نہیں لگی. آگ کدھر لگی ہے؟ اس بادشاہ کے محل کے اوپر. توڑتے ہوئے سپاہی پہنچے, اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا جھونپڑی کو آگ لگانی, تو نے میرے محل کو لگا دی. انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں پتہ نہیں یہ کس طرح ہوا, ہم نے جو آگ لگائی ہے جھونپڑی کو, لیکن جھونپڑی کو نہیں لگی, آگ ادھر آ گئی. وہ سیدھا پلٹ کے حضرت داتا علی حجویری کی بارگاہ کے اندر پیش ہوا اور کہا حضرت مجھے کلمہ بھی اپنے نبی کا پڑھائیں, صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں, میں بڑا گناہ گار ہوں, بڑا سیاکار ہوں, دن رات گناہوں کے اندر میں گزارتا ہوں, لیکن آج یہ میں نے آپ کی کرامت دیکھی ہے, میں اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے مسلمان کر دو. اور وہی داتا علی حجویری ایک جگہ پہ کچی سی جھونپڑی ہے, ادھر بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی ایک ہندو جوگی, بڑے لوگوں کے کرشمے دکھانے والا, اس کا ایک جگہ پہ وہاں پر ایک قیام گاہ بنی ہے اس کی, اور اس نے جتنے بھی وہاں کے دودی تھے, یہ جنہوں نے مال بوشی رکھا ہوا تھا, ڈیرے رکھے ہوئے تھے, ان کو کہا کہ ہر روز ہر بندہ اپنی بھینسوں کا جب دودھ نکالے تھنوں سے اور میرے پاس لے کر آنا ہے. اگر کوئی بھی بندہ اس جوگی ہندو کے پاس دودھ لے کر نہ جاتا تو دوسرے دن اس کی بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آنا شروع ہو جاتا. ایک مرتبہ
ایک بوڑھی مائی خات کے اندر ایک برتن ہے، اس کے اندر دودھ رکھا ہوا، اور جب حضرت داتا علی حجویری کے مزار کے سامنے سے گزر رہی ہے کہ داتا علی حجویری نے کہا کہ بوڑھی اماں ادھر آ جاؤ، جب پاس بلایا، وہ پاس جب داتا علی حجویری کے پاس گئی اور کہا کہ تھوڑا سا دودھ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں مجھے اس دودھ کے رقم لے لو، قیمت لے لو، لیکن اس نے انکار کر دیا، کہا کہ حضرت شاید کا معاملہ آپ کو پتہ نہیں کہ یہاں پر ایک ہندو جوگی رہتا ہے، اگر میں نے اس کو دودھ نہ دیا تو کل میری بینسو کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا، لیکن مجھے پتہ ہے آپ اللہ کے ولی نظر آتے ہیں، آپ کے چہرے پہ رونق ہے، ایک روشنی ہے، ایک نور ہے۔ لیکن حضرت صاحب مسکرائے اور کہا کہ اگر دودھ مجھے دے کے جاتی ہے، میرا بھی تم سے ایک مائی وعدہ ہے، اگر مجھے دے کے جاتی ہے کل سے تیری بینسو کے تھنوں سے دودھ کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا، خون نہیں آئے گا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے چلو ادھر بھی پیش کر دیتے ہو، دیکھ لیتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ دودھ دیا، حضرت صاحب نے تھوڑا سا پیا اور باقی دریا کے اندر پھینک دیا۔ کار پلٹ کے گئی اور جب اپنی بینسوں کو دودھ نکالنے کا وقت آیا، بینسوں کا دودھ، تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ گھر کے سارے برتن بھر چکے ہیں لیکن دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ جب یہ کرامت دیکھے سارے محلے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ آج کے بعد اس ہندو جوگی کے پاس کسی نے نہیں جانا ہے، یہاں آگے چلے جاؤ، ایک کچی سی جھونپڑی میں ایک بابا ملنگ سا بیٹھا ہے نا، اس کے بارگاہ میں دودھ لے کے جاؤ، وہ دودھ کم نہیں ہوگا بلکہ دودھ بڑھ جائے گا۔ جب یہ منظر دیکھا سارے کے سارے لوگ اٹھ کے دودھ لے کے جب اس بارگاہ کے اندر چلے گئے، اللہ کے اس ولی کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے، اور جب جا کے دیکھا کہ عجیب منظر ہے، وہ تھوڑا سا دودھ پیتے ہیں، پینے کے بعد باقی دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور جب ہندو جوگی نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کوئی ایک بندہ بھی میرے پاس دودھ لے کر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، سارے ختم ہو چکے ہیں، وہ سیدھا پلٹ کے غصے کے عالم میں داتا علی حجویری کے پاس گیا اور کہا کہ تم نے یہ کام کیا ہے؟ آپ نے کہا جی بالکل میں نے کیا۔ کہا میری اتنی بڑی طاقت ہے، میرے پاس اتنی بڑی پاور ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، ذرا تم بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو؟ آپ نے کہا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ ہندو جوگی اپنے اس پاور کے مطابق، اس کرشمے کے مطابق، اس طاقت کے ساتھ ساتھ ہوا کے اوپر اڑنا شروع ہو گیا۔ داتا علی حجویری مسکرائے اور اپنے پاؤں سے جوتا نکالا نا، ہوا کے اوپر پھینکا۔ میرے پاس مکمل دلائل موجود ہیں، اگر کسی بھائی کو کوئی مسئلہ ہو تو بات کر سکتے ہیں۔ داتا علی حجویری نے اپنے پاؤں سے جوتا اتار کے ہوا کے اوپر پھینکا۔ جب ہوا کی طرف جوتا جاتا ہے، اس ہندو جوگی کے سر کے اوپر جوتا اڑ رہا ہے، نیچے وہ ہندو جوگی اڑ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا یہ کمال ہے کہ میں ہوا کے اوپر اڑ سکتا ہوں، لیکن یہ جو بابا کچے جھونپڑی کے اندر بیٹھا ہے اور اس کا یہ کمال ہے کہ اس کا جوتا اتنا اڑتا ہے، اس کا کمال کیا ہوگا؟ سیدھا نیچے ہوا اور کہا کہ حضرت میں معافی کا خواستگار ہوں، میں معافی چاہتا ہوں اور صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے اللہ کے آخری نبی کا کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر دیجیے۔ اور اس کے بعد وہ ہندو جوگی کافی عرصہ آپ کی خدمت میں رہا، اور اللہ وحدہ لا شریک کے اس محبوب بندے نے اس کو ولایت عطا کر کے ہند کا ایک بہت بڑا ولی کامل کے نام سے وہ مشہور تھا، وہ ہندو جوگی۔ یعنی بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، ان باتوں سے پتہ چلتا ہے، جتنا بھی سیاکار ہو، شرمسار ہو، لیکن جب بندہ صدق کے دل سے توبہ کر کے اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اللہ کے نبی کی رسالت کا اظہار کر کے رب کی بارگاہ میں اگر حاضر ہو جاتا ہے، میرا کریم رب
اس بندے کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر کے اس کو بڑی عظمت عطا کر دیتا ہے. کیونکہ میرے رب کی بڑی شان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس ذات کی یہ قدرت ہے کہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے وہ ذات. اگر لفظ کن کے ساتھ کل کائنات، زمین و زمان، آسمان اور دنیا کی ہر چیز کو تخلیق کر سکتا ہے، اس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں آتی. لفظ کن کہتا ہے. آج اگر ہم لوگ تھوڑا سا